نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رمضان المبارک کے فضائل کے تعلق سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ رمضان المبارک کو قرآن کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم الشان کتاب ہے، اس کے فضائل پر انشاءاللہ ہم علیحدہ آگے کریں گے۔ فی الحال اس کا رمضان میں نازل ہونا یہ رمضان کے لیے بھی ایک فضیلت کی بات ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے نام کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ اس کی نسبت قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انتخاب اپنی عظیم کتاب کے لیے جس مہینے کا ہوا وہ رمضان کا مہینہ ہے، تو لہٰذا یہ انتخاب اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم الشان انتخاب ہے۔ رمضان کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے۔ اس کو اس بات سے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی عظمت کو اس انداز سے مختلف مقامات پر بیان کیا ہے کہ اسی رمضان کے اندر ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان ھذا الشہر قد حضرکم فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرها فهو محروم ولا يحرم خیرها الا محروم من حرم الخیر فقد حرم خیر کلہ ولا يحرم خیرها الا محروم او کما قال علیہ السلام۔ یہ مہینہ تم پر حاضر ہو چکا ہے، رمضان کا مہینہ داخل ہو گیا ہے، آ چکا ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں ایک رات ہے، ایک رات ایسی رات ہے خیر من الف شہر، ایک رات ہی 1000 مہینے سے بہتر، 1000 مہینہ، اور اس کا خیر اتنا ہے کہ اس کے خیر سے وہی شخص محروم ہو سکتا ہے جو خود محروم ہو، اور جو اس کے خیر سے محروم ہو گیا وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا، فقد حرم الخیر کلہ، ہر خیر سے محروم ہو گیا، اور اس سے محروم ہونے والا شخص ہی اصل میں محروم شخص۔ تو اس ایک رات کی فضیلت کو، اس کی اہمیت کو نہ پا سکے، اس کا حق ادا نہ کر سکے۔ لیکن اس میں دو باتیں خاص ذکر کی، ایک مہینے کے تعلق سے ان ھذا الشہر قد حضر، یہ مہینہ حاضر ہو گیا ہے، فیہ لیلۃ، اس میں رات ہے، یہ رمضان کی فضیلت ہے۔ پھر رات کی فضیلت ہے خیر من الف شہر، ایک رات ہے، اب رات کا دورانیہ اتنا ہی ہے جتنا عام راتوں کا ہوتا ہے، اس میں گھنٹوں کا اضافہ نہیں ہے، جیسے ہم عام طور پر کہہ دیتے ہیں کہ بڑی رات، بڑی رات کا ہونا اس کی فضیلت کے اعتبار سے ٹھیک ہے، باقی راتوں کے مقابلے پر اس کی فضیلت زیادہ ہے، لیکن اس میں نہ کوئی منٹ کا اضافہ ہوا نہ کوئی گھنٹے کا اضافہ ہوا، رات تو اتنی ہی ہے، رات بڑی نہیں ہے، لیکن ایک رات 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ وہی اصول جو ہم نے پہلے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی بیان، ایک تقابل ذکر کیا دو چیزوں کا، پھر ایک کو ترجیح دی دوسرے پر، ایک مقابلے پر ایک طرف ایک رات ہے اور مقابلے پر دوسری طرف 1000 مہینہ ہے، 1000 رات نہیں، 1000 رات نہیں، 1000 مہینہ ہے، 1000 مہینہ 30,000 راتوں پر مشتمل، 30,000 رات، ایک رات کا مقابلہ 30,000 راتوں سے، اور پھر بھی فرمایا خیر، یہ بہتر ہے کہ ایک رات بہتر 30,000 راتوں سے۔ یہ بھی رمضان کی ایک فضیلت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس ایک رات کو اتنی اہمیت، اتنی فضیلت عطا کر دی، اور اس رات کا شرف یہ بھی ہے کہ وہ رات اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اس رات کی فضیلت بھی قرآن کی وجہ سے، کیونکہ اس رات میں اصلاً قرآن نازل ہوا ہے، لہٰذا یہ تینوں چیزیں ایک جگہ جمع ہو گئی، ایک رمضان کا اپنا مہینہ اپنا، اس کی اپنی فضیلت، پھر قرآن مجید کی فضیلت، پھر جس رات میں قرآن مجید نازل ہوا اس رات کی بھی فضیلت۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور اسی حدیث میں آگے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو یہ مغفرت کا بھی مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ مغفرت کو تقسیم فرماتا ہے، مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے، جیسا کہ کل بھی ہم نے ذکر کیا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک بھی دروازہ بند نہیں رہنے دیا جاتا۔ اب جنت کا راستہ مغفرت سے ہی ہو کر گزرتا ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، اور اس جنت کے حصول کی طرف جلدی کرو
جس کا طول و عرض آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، اور جو متقین کے لیے تیار کی گئی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جنت کا راستہ مغفرت سے ہو کر گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں اسے داخل کرے گا جس کے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے پکی سچی توبہ کرو، یقیناً تمہارا رب تمہیں تمہارے گناہوں کو معاف بھی فرمائے گا اور تمہیں جنت میں داخل بھی فرمائے گا۔ یعنی جنت میں داخلہ مغفرت کی بنیاد پر ہے۔ مغفرت ہوگی تو جنت میں داخل ہوگا، مغفرت نہیں ہوئی تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لازم بات ہے جنت میں کوئی گنہگار نہیں داخل ہوگا، جنت میں گناہوں سے پاک ہو کر انسان داخل ہوگا۔ یہ واقعہ بھی معروف ہے، صحیح حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص کو اللہ تعالیٰ، ویسے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، ایسے بھی کچھ لوگ ہوں گے جو ہوں گے مومن، جن کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، لیکن چونکہ گناہوں کی کثرت تھی تو اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں داخل کرے گا، ان کے گناہوں سے انہیں جہنم میں سزا دینے کے بعد پاک صاف کرے گا، حتیٰ کہ جس کے دل میں بالآخر ایک رائی کے دانے کے برابر، بعض روایت میں فرمایا مثقال ادنا ادنا ادنا، رائی کے دانے سے بھی چھوٹا، اس سے بھی چھوٹا، اس سے بھی چھوٹا، یعنی اب ہمیں تو نظر نہیں آ سکتا، یہ تو اللہ کی شان ہے کہ وہ اس کو دیکھ سکتا ہے۔ اتنا بھی ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی وجہ سے اس کے گناہوں سے پاک صاف کر کے جہنم میں اس کی سزا سے اس کو دلا کر بالآخر اسے بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو یعنی اتنا بھی اگر انسان کے اوپر گناہ ہے تو اس گناہ کی موجودگی میں وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، یا تو اللہ تعالیٰ اسے ویسے اپنی رحمت سے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمت سے معاف فرما دے، اس لیے گناہ گار تو ہم بھی ہیں، لیکن جسے اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل کر دے، مومن ہو تو پھر گناہوں سے پاک کر کے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ بتانے کا اصل جو مقصد ہے، گناہ کی موجودگی میں بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، گناہوں سے پاک ہوگا تو جنت میں داخل ہوگا۔ تو گناہوں سے پاک ہونے کی ایک صورت یہ روزہ بھی، یہ رمضان کا مہینہ بھی۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، رمضان کے اندر روزے رکھے، کس نیت سے رکھے، کیوں رکھے؟ ایمان کی حالت میں رکھے، اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے رکھے۔ فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے جو ما تقدم سابقہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے۔ وہ پھر ماضی کا صیغہ ہے، یعنی اللہ نے معاف کر دیے، کر دے گا نہیں، کر دیے، ہو گئے معاف۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے، ان دو نیتوں کی وجہ سے، ایک ایمان کی حالت میں، ایک اجر کی اللہ سے امید رکھتے ہوئے، اس بات پر یقین ہو کہ ہاں وثبت الاجر انشاءاللہ، میرا اجر ثابت ہو گیا، یہ یقین ہونا چاہیے ہمیں اپنے روزے کی تکمیل پر کہ اللہ نے یہ اجر میرا قبول کر لیا ہے۔ تو جب یہ یقین ہوگا، ایمان کی حالت میں ہم نے روزہ رکھا، سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بخش دیا، گزشتہ جتنے گناہ تھے اللہ نے معاف فرما دیے۔ روزہ رکھا، روزے کی وجہ سے اللہ نے معاف کر دی۔ پھر راتوں کا قیام کیا، تمام راتوں کا، من قام رمضان کی راتوں کا قیام کیا، علی الاطلاق ساری راتیں اس میں شامل ہوگی، ساری راتیں، پورا رمضان قیام کیا، ہر قیام کے بدلے میں غفر له ما تقدم من ذنب، شرط وہی دو، ایمان اور احتساب۔ احتساب یعنی اجر کی امید اللہ تعالیٰ سے۔ فرمایا غفر له ما تقدم من ذنب، پہلے افطار کے وقت گناہ معاف کر دیے اللہ تعالیٰ نے، رات کا قیام کیا، قیام کے وقت پھر اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے، پھر آخر میں آخری جو عشرہ ہے وہ آیا، رمضان کا داخل ہو گیا، لیلۃ القدر کے لیے اس نے جد و جہد کی، محنت کی، پا لیا، لیلۃ القدر کو حاصل کر لیا، اس کا قیام کیا اللہ نے، پھر سارے گناہ معاف کر دی۔ تو بار بار اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر رہا ہے بندے کے، روزے کے وقت بھی، رات کو بھی، پھر لیلۃ القدر کے وقت بھی، تو مستقل اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کیے جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے یہ مہینہ بنایا ہی اسی لیے تاکہ بندے جنت میں داخل ہوں۔ کسی طریقے سے یہ اعمال صالحہ کرتے رہیں، اللہ معاف کرتا رہے اور انہیں جنت میں داخل کرتا رہے۔ تو یہ مغفرت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہونے کا معنی یہ جنت میں داخل ہونے کا مہینہ ہے، اس لیے کہ جہنم کے دروازے ویسے ہی بند ہیں۔ جب بندہ اس حالت میں مرے، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے جسے اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں موت دے، اس لیے کہ یہاں وہی بات ہماری آتی ہے کل والی، جسے جنت کے 8 دروازے پکارے، اس لیے کہ جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں، جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں، جن کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کا دروازہ کسی بھی نام سے، کسی بھی عمل کی نسبت سے منسوب کیا ہے،
وہ سارے اعمال اللہ کے فضل سے ہمیں اس مہینے میں کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ جب یہ سارے اعمال متفقہ طور پر ہم کرتے ہیں اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اٹھا لے تو پھر انسان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں کہ آپ جس میں سے چاہے بس جنت میں داخل ہو۔ تو اس مہینے کی موت بھی بڑی سعادت کی موت ہے، لیکن باقی مہینوں میں ہمارے اندر تساہل ہوتا ہے، غفلتیں ہوتی ہیں، نمازوں میں کوتاہیاں، بہت ساری چیزیں ہم اختیار کرتے ہیں جن اس مہینے میں اللہ کی توفیق سے ہم اس سے بچ بھی جاتے ہیں، گناہوں سے بچنا بھی ہو جاتا ہے اور نیکیوں میں رغبت بھی ہو جاتی ہے۔ یہ اس مہینے کا بڑا خیر ہے، اس کی یہ فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی